ہمارے تو یہاں پر بڑوں نے افراتفری مچائی ہوئی ہے، ہر وقت غصہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں رہتے ہیں، کسی کی بات نہیں سنتے، تو بچے کیسے کسی کی بات سنیں گے؟ تو میری ویڈیو اسی کے متعلق ہے کہ جاپان میں بچے اتنے پرسکون کیسے ہوتے ہیں۔ تو آئیے یہاں اور وہاں کی سچویشنز کلیئر کر دوں۔ صبح کا وقت ہے، ماں ناشتہ بنا کر بچے کو سرو کرتی ہے، لیکن بچہ ناشتہ نہیں کرنا چاہتا۔ ماں اور بچے کے درمیان کھینچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ ماں بس ضد ہے کہ وہ اپنا بنایا ہوا ناشتہ ضرور کھلائے گی، لیکن بچہ کسی صورت رضامند نہیں ہے۔ آخر کون جیتے گا، ماں یا بچہ؟ ماں اگر زبردستی کر کے بچے کو کھلا بھی دے گی تو بچہ پھر بھی ماں کی طرف سے اپسیٹ ہی رہے گا۔ دوسری طرف جاپانی بچے جو صبح اٹھ کر ناشتہ کر کے تیار ہو کے خود ہی اسکول چلے جاتے ہیں، وہ بالکل ریلیکس ہوتے ہیں۔ وہاں پر ایسا کوئی منظر نہیں ہوتا، ایسی کوئی صورتحال دیکھنے میں نہیں آتی۔ آخر فرق کہاں ہے؟ یہاں پر ہمارے ہاں بچے ضدی اور بدتمیز محسوس ہوتے ہیں اور وہاں پر ریلیکس بچے۔ آخر فرق کہاں پر ہے؟ پیار تو وہ ماں بھی اپنے بچے سے کرتی ہے اور پیار پاکستانی ماں بھی اپنے بچے سے کرتی ہے۔ تو پھر کیا فرق ہوا کہ دونوں ماؤں اور بچوں کی صورتحال ایک دوسرے سے اتنی زیادہ مختلف ہے؟ کیا وہاں کے بچے پیدائشی طور پر سمجھدار ہوتے ہیں، یا پھر وہاں کے والدین اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ سختی سے پیش آتے ہیں، یا پھر کوئی ایسا راز ہے جو والدین کو پتہ ہی نہیں ہے؟ اپنے بچوں کو اور خود کو پرسکون رکھنے کے لیے ہر والدین یہ راز جاننا چاہیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کے بچے ویل مینرڈ اور ڈسپلنڈ ہوتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی زندگی کا حصہ ان 8 اصولوں کو بنا چکے ہیں جو گھر کی افراتفری، بے چینی اور شور شرابے کو سکون میں بدل دیتے ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ اصول سختی یا سزا پر مبنی نہیں ہیں، اصل بات کچھ اور ہے۔ یہ راز اس چیز میں چھپا ہے جسے آپ کے بچے کا دماغ ہر وقت ڈھونڈتا رہتا ہے۔ پھر جب وہ اسے چیز نہیں ملتی تو وہ غصہ کرتا ہے، ضد کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ تو بچے کا دماغ کیا چیز ڈھونڈتا ہے؟ زیادہ تر والدین کا خیال ہوتا ہے کہ بچہ ضد اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ بدتمیز ہوتا ہے، لیکن اصل میں حقیقت کچھ اور ہے۔ دراصل بچہ جب ضد کرتا ہے تو اس کے دماغ کا ایک حصہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ یہ دماغ کا الارم سسٹم ہوتا ہے۔ جب بچہ کسی صورتحال کو سمجھ نہیں پاتا تو دماغ کا یہی حصہ الارم بجا دیتا ہے، اور سمجھداری سے سوچنے والے دماغ کا حصہ عارضی طور پر بند ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ بچہ سمجھ نہیں پاتا، اسی لیے جب بچہ غصے میں ہوتا ہے تو آپ اسے کتنا ہی سمجھا لیں، ڈانٹ لیں یا پھر سختی کر لیں، وہ سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہوتا، وہ صرف ری ایکٹ کرتا ہے۔ یہاں پر ایک اہم بات سمجھ لیں کہ بچے کا دماغ ہر وقت ہر صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یعنی کہ وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اگر بچہ سمجھ لیتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے تب وہ پرسکون رہتا ہے، لیکن اگر جواب نہیں میں ہو تو اس کا دماغ الارم بجا دیتا ہے۔ اس کے بعد رونا دھونا، چیخنا، ضد کرنا اور غصے کی شروعات ہو جاتی ہے، جس کا اختتام بدتمیزی پر ہوتا ہے۔ جاپان میں گھروں میں زندگی ایک ہی پیٹرن پر چلتی ہے۔ ہر روز کی روٹین جیسے صبح کی روٹین ہوتی ہے ایک جیسی ہی ہوتی ہے، کھانا کھانے کا طریقہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، اور اگر تبدیلی آنی بھی ہو تو وہ بھی ایک پلان کے تحت ہوتی ہے۔ اس سے بچے کا دماغ ہر صورتحال کو سمجھنے لگتا ہے۔ جب پہلے سے بچہ جانتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے تو وہ ذہنی طور پر پرسکون رہتا ہے۔ جب بچہ ذہنی طور پر پرسکون رہتا ہے تو وہ ماں باپ کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرتا ہے۔ اس لیے جاپانی والدین اپنے بچوں کو کنٹرول نہیں کرتے، بلکہ وہ ایسا ماحول بنا لیتے ہیں جس میں خود بخود بچے کا دماغ پرسکون رہتا ہے۔ یہاں پر میں بہت ہی مزیدار سی دال بنا رہی ہوں جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ بہت کم ٹائم میں یہ دال بن کر تیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے۔ ویڈیو دیکھتے ہوئے آپ ہر چیز کو بہت اچھے سے سمجھ لیں گے۔ اچھا جی، تو رولز فالو کرنے سے پہلے جاپانی لوگ وہ ماحول کریٹ کرتے ہیں جس میں بچے کا دماغ پرسکون رہتا ہے، یعنی کہ بچہ ہر چیز کو سمجھ سکتا ہے۔ تو رول نمبر 1 ہے کہ والدین پہلے بچوں کے ساتھ تعلق بناتے ہیں، اس کے بعد امیدیں رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو زیادہ تر والدین بچوں سے کہتے ہیں کہ میری بات مانو پھر میں تمہیں پیار دوں گا، جو میری بات مانے گا وہ بچہ زیادہ پیارا ہوگا۔ لیکن جاپانی والدین اس کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے پہلے پیار محبت والا تعلق اور پھر امید اور توقع، یعنی پہلے بچے کو محبت والا احساس تحفظ دیا جائے، بچوں کے ساتھ جسمانی قربت، بچوں کو گود میں لینا، پیار کرنا، ساتھ بیٹھنا، ساتھ وقت گزارنا، ان کو ساتھ سلانا، یہ سب چیزیں وہاں پر عام ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اکثر ایسا کم ہی کیا جاتا ہے۔ محبت اظہار مانگتی ہے، لیکن ہمارے ہاں اس محبت کو چھپایا جاتا ہے، اس طرح جیسے اس محبت کا وجود ہی نہیں، لیکن تحقیق اس کے برعکس ہے۔
جس بچے کو شروع میں زیادہ قربت اور محبت دی جاتی ہے وہ بعد میں زیادہ پورے اعتماد اور خود مختار بنتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے، میرے پیرنٹس مجھ پر یقین کرتے ہیں اور مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ لہٰذا بچے سے جب کوئی ایسا کام کروانا ہو کہ لگتا ہو کہ وہ نہیں کرے گا تو بچے کے ساتھ 15-20 منٹ گزاریں، فون بند کر دیں، بچے کو اپنائیت کا احساس دلائیں، اس کی آنکھوں میں دیکھیں، اس کے ساتھ کھیلیں، جان بوجھ کر اس کو جیتنے دیں اور خود ہار جائیں۔ اس کے بعد آپ کا بچہ آپ کے ساتھ زیادہ تعاون کرے گا۔ رول نمبر 2 احترام سے ریلیٹڈ ہے کہ احترام دو طرفہ ہے یا پھر یک طرفہ ہے۔ ہمارے ہاں تو اکثر احترام یک طرفہ ہی چلتا ہے۔ بچوں سے کہا جاتا ہے کہ بڑوں کا احترام کرو، لیکن بچوں کو رسپیکٹ نہیں دی جاتی۔ احترام صرف بچوں سے ہی نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ بہت سے والدین بچوں سے بڑوں کا احترام چاہتے ہیں، لیکن کیا ہم خود بچوں کا احترام کرتے ہیں؟ جاپان احترام ایک دو طرفہ عمل ہے۔ مثلاً اگر بچے سے کوئی چیز گر جائے تو پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اسے ڈانٹ کر کہا جاتا ہے کہ اب اسے صاف کرو، تمہیں نظر نہیں آتا یہ تم نے کیا کیا؟ تو ہمارے ہاں تو یہی طریقہ کا آرام ہے۔ بچے سے چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے تو اس کی شامت ہی لے آتے ہیں۔ اس سے بچہ بھی بڑوں کا پھر ادب اور احترام نہیں کرنا چاہتا، بس چھوٹا ہوتا ہے اس لیے مجبور ہو کر سب سنتا رہتا ہے، مگر اس کے دل سے احترام والی کیفیت رخصت ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس جاپان میں بچے کو ایک رومال یا کپڑا دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے آؤ مل کر صاف کریں۔ اسے شرمندگی کا احساس نہیں بلکہ احترام سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ بچہ پھر بعد میں خود ہی شرمندگی کے احساس کے ساتھ معذرت کرتا ہے اور دل میں ارادہ کر لیتا ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اور پھر اس کے بڑے بھی اس معذرت کو قبول کرتے ہیں۔ بظاہر یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن بچے اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ بچے لیکچر سے نہیں بلکہ دیکھ کر سیکھتے ہیں، اس لیے گھر میں ان رولز کو فالو کریں، یہ چھوٹا سا کام کریں، آپ واضح فرق دیکھ سکیں گے۔ اس کی بات کو سمجھیں، اگر وہ غلطی کے بعد معافی مانگیں تو اس کی غلطی کی معافی قبول کریں۔ اگر غلطی آپ سے ہوئی ہو تو آپ بھی بچے سے سوری کہہ سکتے ہیں اور بعد میں بچے کو شکریہ کہیں، تو بچہ آئندہ آپ کا بھی شکریہ ادا کرے گا۔ جب بچوں کا احترام کیا جائے تو وہ پھر احترام ہی آپ کو ریٹرن کرتے ہیں۔ رول نمبر 3 ہے جاپانی والدین بچوں کو ایک دم سے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے، پہلے سے بچے کو واضح کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً کہیں جانے سے پہلے ہی ماں بچے کو سمجھا دیتی ہے کہ کوئی غلط کام نہیں کرنا، آرام سے چلنا ہے، آہستہ آواز میں بات کرنی ہے، ادھم نہیں مچانا کسی کے گھر جا کے، تو بچہ پہلے ہی سمجھ لیتا ہے کہ آگے اسے کیا کرنا ہے۔ اس لیے آپ بھی اپنے بچے کو واضح اصول سمجھا دیں۔ اگر بچہ کہیں جا کر بدتمیزی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بچے کو پہلے سے ٹرین نہیں کیا گیا، اسے کچھ بھی سمجھایا نہیں گیا۔ تو بچے کو واضح اصول سمجھا دیں کہ چیخنا چلانا نہیں ہے، اپنی چیزیں پھیلانی نہیں ہیں، خود سمیٹنی ہے، لڑائی جھگڑا کر کے کسی دوسرے بچے کو مارنا نہیں ہے۔ ہر نئی صورتحال پیدا ہونے سے پہلے ہی بچے کو یاد دلا دیں، یہ بچے کو ذہنی طور پر تیار کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ رول نمبر 4 ہے تربیت اور ماحول دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہوتی ہیں۔ جاپان میں بچوں کی تربیت صرف والدین ہی نہیں کرتے بلکہ پورا کا پورا معاشرہ اس میں حصہ لیتا ہے۔ اگر کوئی بچہ غلطی کرے تو کوئی بھی بڑا اس ذمہ داری کو نبھاتا ہے، بچے کو سمجھا سکتا ہے۔ آپ بھی اپنے آس پاس کے بڑوں کو اس ذمہ داری میں شامل کریں، جیسے ٹیچر، دادا دادی، نانا دانی، یا پھر دوستوں کے پیرنٹس، یا پھر کوئی بھی انکل آنٹی۔ جب بچے کو مختلف لوگ ایک ہی بات سمجھاتے ہیں تو بچہ اس پیغام کو زیادہ توجہ سے سنتا ہے اور سیریس لیتا ہے کہ سب لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں تو یقیناً یہی بات ٹھیک ہے۔ بلکہ بہت سے بچے تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ سے زیادہ دوسرے انکل آنٹیز کی باتیں سنتے ہیں۔ رول نمبر 5 ہے کھانا اور تربیت۔ جاپانی اسکولوں میں بچوں کو لنچ ایک خاص طریقے سے کروایا جاتا ہے، سب کو ساتھ بٹھا کر سب اکٹھے لنچ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر شکریہ ادا کیا جاتا ہے، کھانا کھلانے والے کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اس عادت سے بچے اسکول سے ہی کھانا کھانا اور شکریہ ادا کرنا سیکھتے ہیں۔ اس لیے آپ بھی جب سب بچوں کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائیں تو فون بند کر دیں۔ ہر شخص اپنے بچے کو ایک چیز ضرور بتائے اور وہ ہے شکر ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ رول نمبر 7 ہے جاپانی بچوں کو دوسروں کے احساسات کو سمجھنا سکھایا جاتا ہے۔ اگر بچہ کسی دوسرے بچے کا کھلونا یا کھانے کی چیز چھین لے تو صرف یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ غلط ہے، بلکہ اسے کہیں کہ اپنے بھائی کا چہرہ دیکھو کتنا پریشان اور دکھی ہے، آپ نے اسے پریشان کر دیا ہے۔ اس طرح بچے میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ رول نمبر 7 ہے بچوں کو احساس ذمہ داری جلد از جلد دیں۔ تو جاپان میں بہت سے چھوٹے بچے اکیلے اسکول جاتے ہیں، اسکول میں بچے لنچ سرو کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم بچوں کو اکیلے اسکول تو نہیں بھیج سکتے کیونکہ سیکیورٹی ایشوز آ جاتے ہیں، تو باقی ذمہ داریاں آپ اپنے بچے پر ڈال سکتے ہیں، جیسے مرغیوں یا پرندوں کو دانہ ڈالنا، پانی ڈالنا، پودوں کو پانی دینا، کمرہ صاف کرنا، اپنا بیگ پیک کرنا۔
تو جب بچہ اپنے کام کرنے لگتا ہے تو اس میں اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ رول نمبر 8 ہے اصلاح تنہائی میں، معافی سب کے سامنے۔ یعنی بچہ اگر غلطی کرے تو جاپانی لوگ اسے سب کے سامنے نہیں ڈانٹتے بلکہ اسے الگ لے جا کر سمجھاتے ہیں، پھر اسے معافی مانگنا سکھاتے ہیں۔ اس سے بچے کی سیلف رسپیکٹ محفوظ رہتی ہے اور اصلاح بھی بہترین انداز میں ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یہ رولز فالو کر لیں تو چند ہی ہفتوں میں آپ اپنے بچے میں واضح تبدیلی دیکھیں گی۔ بچہ احساس ذمہ داری سیکھ جائے گا، گھر میں شور افراتفری نہیں ہوگی، بچہ دوسروں کا خیال کرنے والا اور احساس کرنے والا ہوگا، صحیح نظام بنے گا تو بچہ خود بخود بدل جائے گا۔ آپ کس رول کو زیادہ خوشی سے فالو کریں گی؟ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر کریں ان ماؤں کے ساتھ جن کی آپ کیئر کرتی ہیں۔ جب آپ ایک اچھی بات کو پھیلائیں گی تو آپ کا بچہ زیادہ پرسکون اور زیادہ پورے اعتماد بن جائے گا۔ ہوپفلی آپ میری بات سمجھ گئی ہوں گی۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔